بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اسٹوڈنٹس ہوں یا کھلاڑی ہوں، اگر تو انہوں نے اچھی تیاری کی بھی ہے تو جب امتحان آتا ہے تو انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ کھلاڑی کو ٹورنامنٹ کھیلتے ہوئے مسئلہ نہیں بنتا، اور اسٹوڈنٹ کو امتحان کے اندر بیٹھے ہوئے مسئلہ نہیں بنتا۔ چاہے آپ کچھ بھی امتحان میں کچھ بھی آ جائے اس نصاب کے متعلق، تو وہ اسٹوڈنٹ کے جس نے اچھی تیاری کی بھی ہے، تھارو پریپیریشن کی بھی ہے، صرف محض سلیکٹیو اسٹڈی پہ اکتفا نہیں کیا، محض جو گیس ورک ہوتا ہے، جو گیس ہوتا ہے اس پہ تیاری نہیں کی، بلکہ ٹوٹل تھارو تیاری کی بھی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور مقابلہ کرنے والے ایتھلیٹ اور کھلاڑی کو فرق نہیں پڑتا، چاہے کوئی کیسا ہی کمپیٹنٹ کھلاڑی سامنے مقابلے میں کیوں نہ آ جائے۔ کاروباری کمپنیاں بھی تیار جو ہوتی ہیں، اچھی تیاری کرتی ہیں، تھارو ورک کرتی ہیں، مکمل تیاری میں ہوتی ہیں، انہیں پریشانی نہیں ہوتی کہ ان کا مقابلہ یا مارکیٹ کے اندر جو دیگر مارکیٹ کے اندر ان کو کمپیٹ کرنے والے اور کون سی پارٹیاں ہیں، ان کی پروڈکٹس کیسی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اب اسی سے منسلک میں ایک اور بات آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ایک انسان کے جو یہ ذہن میں رکھ کے زندگی گزارتا ہے کہ یار میں نے زندگی اپنے سہارے گزارنی ہے، میں نے زندگی کو اپنے سہارے گزارنی ہے، اور میں زندگی سے اور قسمت سے اور حالات سے اور عام لوگوں سے اور قریبی لوگوں سے میری کوئی توقعات وابستہ نہیں ہے۔ آئی ایم ناٹ ایکسپیکٹنگ سم کنسیشنز، میں ان سے کسی رعایت کا طلبگار نہیں ہوں، میں حالات سے، قسمت سے، اپنے قریبی دوستوں سے اور عام لوگوں سے میں کسی کنسیشن کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا، میں اس کی توقع نہیں رکھ رہا، بلکہ میں ذہنی طور پہ حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں، کوئی انسان کیسا ہی کیوں نہ بیہیو کرے، میں اس کو فیس کرنے کے لیے، اس سے نمٹنے کے لیے میں تیار ہوں، میں ذہنی طور پہ تیار ہوں۔ آئی ایم ریڈی، آئی ایم ریڈی، مجھے مسئلہ نہیں ہے، میں تیار ہوں۔ اور یہ ایک انسان اگر یہ بات ذہن میں رکھ کے زندگی کی تیاری کرے، اگر ایک انسان یہ بات ذہن کے اندر رکھ کے زندگی کی تیاری کرتا ہے کہ بھائی میں عام لوگوں سے بھی اور قریبی لوگوں سے بھی میری کوئی توقعات وابستہ نہیں ہوں، وہ مجھے کیسا ہی بیہیو کیوں نہ کریں، میں اس سے فیس کرنے کے لیے، نمٹنے کے لیے میں تیار ہوں، میں ہمتاً تیار ہوں۔ آئی ایم آلویز ریڈی۔ اور اسی طرح جو میری قسمت آپ کہہ لیں یا آپ حالات کہہ لیں، حالات جیسے بھی ہو جائیں، قسمت جیسی بھی ہو جائے، مجھے اس سے نمٹنے کے لیے تیار ہوں۔ اب یہ بات جب بندہ اس پہ اپنا مائنڈ بنا لیتا ہے، جب اس طرح کا ایک انسان اپنا مائنڈ سیٹ بنا لیتا ہے، جب اس طرح کی تیاری ذہنی طور پہ پہلے اور پھر ساتھ ساتھ دیگر اعتبار سے کر لیتا ہے، تو پھر اسے مسئلہ نہیں بنتا، پھر زندگی اس کے لیے مشکل نہیں رہتی، پھر زندگی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے، زندگی پھر اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ اب یہ آسان زندگی اگر ہم یہ چاہتے ہیں، تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھئی ہم کہہ لیں کہ ہر صورت میں یا ہر وقت ہم کہہ لیں کہ وہ شاداب رہیں، ہم نارمل رہیں، ہم سٹیبل رہیں، ہم مستحکم رہیں، تو یہ مستحکم ہم اس صورت میں ہی رہ سکتے ہیں کہ جو عدم استحکام پیدا کرنے والی جو چیزیں ہیں، اگر ہم ان سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں،
تو ہمیں مسئلہ نہیں ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں۔ دیکھیں، ایک پولیس ہوتی ہے، نارمل ایوریج پولیس ہوتی ہے، عام پولیس ہوتی ہے، اور پھر جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں انہوں نے ایک اور پولیس بنائی ہے اس پولیس کے ساتھ ساتھ، جو اکثر جگہوں پہ یہی پولیس وہاں پہ ڈپلائیڈ ہوتی ہے، وہاں پہ اس کو بھیجا جاتا ہے۔ اور لیکن کسی کسی جگہوں پہ ایک اور پولیس انہوں نے بنا کے بھیجنی پڑ جاتی ہے، وہ ہوتی ہے رائٹ پولیس۔ کیا ہوتی ہے؟ رائٹ پولیس۔ اب یہ رائٹ پولیس وہ ہوتی ہے جہاں پہ کوئی دنگا فساد ہو رہا ہے، جہاں پہ حالات مشکل ہیں، اور عام جو پولیس والا ہے اس کے لیے کنٹرول کرنا، مینیج کرنا وہاں پہ مشکل ہو رہا ہو، وہاں پہ یہ جو رائٹ پولیس ہے یہ وہاں پہ کام کرتی ہے۔ اور رائٹ پولیس جو ہے وہ مینیج کر لیتی ہے، وہ کنٹرول کر لیتی ہے۔ رائٹ پولیس جو ہے وہ کنٹرول کر لیتی ہے۔ رائٹ کا مطلب دنگا فساد، اس طرح کا، تو وہ جو دنگا فساد والی ہے۔ اور اسی طرح ہمارے پاکستان کے اندر ایک ایلیٹ فورس ہے، ایک تو نارمل پولیس ہے، ایوریج پولیس ہے، اور ایک پولیس کی ایلیٹ فورس ہے۔ اب پولیس کی ایلیٹ فورس جو ہے اس کی ٹریننگ SSG کرتی ہے، آرمی کا وہ گروپ کے جو آرمی کے اندر سے بھی بہت ٹف قسم کی، مشکل قسم کے حالات کو فیس کرنے کے لیے بنایا گیا SSG، اسپیشل سروسز گروپ۔ اسپیشل سروسز گروپ جو SSG ہے آرمی کا، جو دیگر آرمی کی نسبت بھی بہت زیادہ ٹف حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اب وہ آرمی کے اندر ہو گیا، اور یہ ایلیٹ فورس پاکستانی پولیس کے اندر ہو گئی۔ اب یہ جو ایلیٹ فورس ہے اس کی ٹریننگ SSG کرتی ہے، اسپیشل سروسز گروپ کرتا ہے۔ تو اسی طرح اب آپ یہ دیکھیں، اگر آپ کو پاکستان جیسے معاشرے کے اندر رہنا ہو، اگر آپ کو پاکستان جیسے معاشرے کے اندر رہنا ہو کہ جہاں پہ آپ نے اور آپ کے وسائل بھی محدود ہوں، آپ کے وسائل بھی محدود ہیں، اور آپ رہتے بھی ایک ایسی جگہ پہ ہیں کہ جہاں پہ اسٹیٹ جو ہے، ریاست جو ہے، وہ آپ کی بہت ہی لمیٹڈ قسم کی رسپانسبلٹی لیتی ہے، بہت قلیل کہہ لیں کہ آپ اس سے بہت تھوڑا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، آپ اس سے زیادہ کی توقع نہیں رکھ سکتے، آپ اس سے بہترین کی توقع نہیں رکھ سکتے۔ آپ نے اپنے اوپر چیزوں کو لینا ہے، خود چیزوں کو فیس کرنا ہے، مینیج کرنا ہے۔ ایسی صورتحال کے اندر آپ کو ایک طرح کا اپنی بھی آپ کو اسپیشل تیاری رکھنی ہے، اور وہ اسپیشل تیاری جو آپ کی ہے وہ آپ کے لیے بڑی سود مند ثابت ہوگی۔ آپ ذہنی طور پہ بھی آپ ذرا کہیں گے کہ جی آپ نارمل رہیں گے، آپ اپ بیٹ رہیں گے، آپ کے حوصلے بلند رہیں گے، اور آپ تیار بھی رہیں گے۔ اور جب کوئی چیز ایسی آ جائے گی کہ جو ذرا مشکل ہو، جو ذرا ٹف ہو، تو آپ گھبرائیں گے نہیں، آپ گھبرائیں گے نہیں، آپ ایمبیرس نہیں ہوں گے، آپ کو ہاتھ پاؤں نہیں پڑ جائیں گے، آپ کے اوساں خطاب نہیں ہوں گے، آپ کو کوئی بہت بڑا دھچکا نہیں لگے گا، آپ کو بہت بڑا کوئی دھچکا نہیں لگے گا۔ اس لیے نہیں لگے گا کہ آپ ذہنی طور پہ انہی مشکل حالات کے لیے ذہنی طور پہ آپ تیار تھے، اور وہ جو آپ کی تیاری ہے وہ پھر آپ کے بے پناہ کام آئے گی، آپ کو بیل آؤٹ کرے گی۔ ایک مشکل سچویشن سے آپ کو بچانے کے لیے کون آئے گا؟ آپ خود آئیں گے۔ آپ کا اپنا جو ہے وہ جو اسٹیٹ آف مائنڈ ہے وہ آپ کو وہاں سے نکالے گا۔ جزاک اللہ۔